آپ سے کوئی بندہ فون پر سوال کرے اور فون پر آپ سے وہ آپ کا پتہ پوچھے اور وہ آپ کی گلی سے، آپ کے بازار سے 2-3 بازار پیچھے ہو، تو آپ اسے پورا بتائیں گے کہ اب یہ دکان آ جائے گی، اب یہ موڑ آئے گا، اب یہ گلی آئے گی، یہاں سے دائیں مڑنا ہے، یہاں سے بائیں مڑنا ہے، لائن پر رہنا۔ گویا وہ یہ سمجھے گا کہ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ایسا ہی ہوگا نا؟ یعنی آپ کو اپنی گلی کے اندر تمام مکانات کا علم بھی ہے کہ آپ کی گلی کے اندر کون کون سا مکان ہے۔ میں فون پر آپ سے رابطہ کروں تو آپ مجھے فون پر میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے مجھے ایک ایک بات سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اب یہ بورڈ آئے گا، اب یہ درخت آئے گا، اب یہ گلی آئے گی، یہاں سے دائیں مڑو، یہاں سے بائیں مڑو۔ گویا یہ ایک سمجھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب جب میں آپ سے رابطے میں رہوں گا اور آپ مجھے کہیں گے کہ دائیں کی مڑو گے تو میرا گھر آئے گا، میں آپ کی بات نہ مانوں اور بائیں مڑوں تو میں آپ تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ ہم زندگی میں اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ جملہ ذہن میں لائیے گا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کسی نے طعنہ دیا تھا تو آپ نے بڑا فخریہ انداز میں کہا تھا، ہاں ہمیں ہمارے نبی نے سب سکھایا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتا پہننے سے لے کر گھر میں داخل ہونا، گھر سے نکلنا، لباس پہننا، کسی کو کوئی چیز دینا، کسی سے کوئی چیز لینا، تمام کے تمام آداب زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ یعنی جب بھی ہم کریں، ایک بزرگ کا جملہ بڑا حسین ہے، وہ کہتے ہیں کہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے، وہ ہر وقت یاد کرتا ہے۔ دیکھیں آپ یہاں سے آپ جوتی پہنیں گے تو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہ تعلیم میرے آقا کریم علیہ السلام نے دی۔ آپ کسی سے مصافحہ کریں گے، یہ تعلیم میرے آقا کریم علیہ السلام نے دی۔ آپ گھر جائیں گے، گھر کا دروازہ کھولیں گے، دعا مانگیں گے، دعا مانگ کے داخل ہوں گے، یہ تعلیم میرے آقا کریم علیہ السلام نے دی۔ آپ کسی بچے سے ملیں گے تو اسے سلام میں پہل کریں گے، یہ تعلیم میرے آقا کریم علیہ السلام نے دی۔ تو آپ کو ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ذہن میں آئے گی۔ کسی بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں حرام کاموں سے بچ جاؤں، تو مجھے کوئی طریقہ، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا بس یہ وظیفہ ذہن نشین کر لو کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ اپنی زبان سے ادا کرنی ہے کہ اللہ کے نام سے یہ کام شروع کر رہا ہوں۔ اب جب وہ ایسا کام کرتا جو حلال نہ ہوتا کہ میں اس سے پہلے بسم اللہ کیسے پڑھوں، تو وہ یعنی آپ کو ہر وقت حاضر رکھنا چاہیے یہ بات، یہ جملہ اپنے ذہن میں کہ یہ تعلیم میرے آقا کریم علیہ السلام نے دی ہے، یہ تعلیم نہیں دی۔ ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، ایسا کرنے سے منع کیا، تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس کو اس بات کو ذہن میں رکھ کے سوچیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر بات کی تعلیم دی ہے۔ اب وہ تعلیم ذہن میں رکھنا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس تعلیم کو ذہن میں نہ رکھیں اور خود جو راستہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں جنت میں جانے کا بتایا ہے، خود اس راستے کے خلاف چلیں تو پھر ہمارا قصور ہے اپنا خود کا۔ میں بعض اوقات یہ جملہ کہا کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، ہمارے ماں باپ بھی شاید ہمیں وہ تعلیم نہ دے سکتے ہوں، وہ بات ان کے ذہن سے رہ گئی ہو، ہمیں انہوں نے نہ بتائی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ باتیں بھی ہمیں بتائیں۔ اب حدیث کو سنیے گا، ہم نے اس سے پہلے کئی بار یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، لیکن ان ساری جو پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ حدیث پڑھیے گا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 8117۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلی کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها۔ میری
مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، آگ اس نے جلا لی، ارد گرد روشن ہو گیا، جب ماحول روشن ہو گیا تو اس آگ میں پتنگے گرتے ہیں اور کثرت سے آتے ہیں، وہ جو شخص ہے وہ ان پتنگوں کو گرنے سے روکتا ہے، یہ آگ میں پتنگے نہ گریں گے جل جائیں گے مر جائیں گے، تو وہ ان پتنگوں کو آگ میں گرنے سے روک رہا ہے۔ فرمایا سنو میں بھی ایسا ہی ہوں، میں بھی ایسا ہی ہوں، تمہاری کمر سے پکڑتا ہوں۔ ہائے اس جملے کو سمجھو، میں تمہاری کمر سے پکڑتا ہوں، تمہیں جہنم میں گرنے سے روکتا ہوں۔ ہلم عن النار، ہلم عن النار، وہ جہنم میں گرنے سے بچ جاؤ، جہنم میں گرنے سے بچ جاؤ، میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں روک رہا ہوں۔ کئی میری مانتے ہیں کئی نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتغلبونی تقحمون فیہا، لیکن وہ اپنی ہی مانتے چلے جا رہے ہیں، اپنی منواتے چلے جا رہے ہیں، گرتے چلے جا رہے ہیں، میں ان کو کمر سے پکڑ پکڑ کر روک رہا ہوں۔ تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی آپ کو روک رہے ہیں، یہ کام نہ کرو جہنم میں جاؤ گے، یہ کام کرو فلاح پاؤ گے، یہ کام کرو ثواب ملے گا، یہ کام کرو اللہ ناراض ہوگا۔ آج بھی وہاں سے صدا آ رہی ہے، آج بھی وہاں سے ندا آ رہی ہے، بس صرف سننے کی اپنے اندر وہ جو ایک کمی ہے نا وہ پوری کر لی جائے تو وہاں سے آج بھی یہی تعلیم ہے کہ نہیں بچ جاؤ، یہ درست نہیں ہے، یہ حلال طریقہ نہیں ہے، یہ حلال رستہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم اس آواز کو دبا دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم اس آواز پر لبیک کہہ دیتے ہیں۔ تو فرمایا میری مثال ایسے ہی ہے کہ پتنگے اس میں گر رہے ہیں، گرتے چلے جا رہے ہیں، اور میں یہ جملہ بڑا حسین ہے کہ انا آخذ بحجزکم عن النار، میں تمہاری کمر سے پکڑ کے تمہیں روکتا ہوں، میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں روک رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جہنم میں جانے سے روک رہے ہیں۔ کل کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہیں روکا تھا۔ وہ حدیث پھر ذہن میں لائیے کہ جب فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی انہوں نے آپ کے بعد یہ کام کیے تھے، اور پھر وہاں سے اس زبان سے یہ جملہ نکلے گا انہیں مجھ سے دور لے جاؤ۔ آج اور کل اس میں فرق ہے، آج وہ روک رہے ہیں اور آج ہم نہیں سن رہے، کل کو وہ کہیں گے انہیں مجھ سے دور لے جاؤ، سحقہ انہیں مجھ سے دور کر دو۔ اللہ سے دعا کریں کہ آج ہم اس آواز کو سننے والے بن جائیں۔ آواز تو آ رہی ہے، ندا تو آ رہی ہے، وہاں سے تو آج بھی اسی طرح۔ اللہ تعالی ہمیں اس آواز کو سننے کی، سمجھنے کی، اس آواز پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی انا اور اپنی خواہشات کو اس آواز پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔